الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. قائدین جماعت اسلامی پاکستان، میرے ملک کے عظیم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میرے پرجوش پرعزم سربکف نوجوانوں، میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، میں جماعت اسلامی اسلام آباد اور پنجاب اور KPK کے کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے بڑے تعداد میں جمع ہو کر آپ لوگوں نے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو، غزہ کے شہداء کے وارثین کو، ساری دنیا کی انسانیت کو اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اہل غزہ کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں. یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر آج ایوان صدر میں جناب زرداری صاحب نے حلق پہ صدارت اٹھایا اور چاروں طرف وہ چہرے جمع تھے اور ہیں کہ جنہوں نے گزشتہ کئی عشروں سے پاکستان کو لوٹا، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے خزانے کو، پاکستان کے توشخانے کو، پاکستان کے امانتوں کو لوٹا. انہوں نے حلف صدارت اٹھائی اور ایک جلسہ یہاں ہو رہا ہے. ہم بھی آج ایک حلف اٹھائیں گے. ہم بھی آج اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کریں گے کہ میرے رب، جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہم پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. میرے بھائیوں، میں ان حکمرانوں سے آج پوچھنے آیا ہوں کہ نگران حکومت کے بعد نئی حکومت بن گئی. ہمارا یقین اور یہی خیال تھا کہ شہباز شریف نے حلف اٹھایا تو وہ اہل غزہ کے لیے، ان کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے کچھ عملی اقدامات کا اعلان کریں گے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان کی پوری اسپیچ اور تقریر میں، اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اس میں بھی کور کمانڈر کے اجلاسات ہوتے رہتے ہیں. ان اجلاسوں میں بھی فلسطین کے آزادی کے لیے، غزہ کو بچانے کے لیے کوئی راہ عمل نہیں ہوتا. میں آج آپ بھائیوں اور بہنوں سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے 27ویں دن
जुमअतुल अलविदा को हमने मुल्क भर से अमरीकी सफारत खाने की तरफ दोबारा आना है और मिलियन 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 लोगों को साथ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे जमात ने 27 रमजानुल मुबारक को इस्लामाबाद गुजारने का ऐलान किए। आप सबकी आवाज आनी चाहिए, लब्बैक 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 लब्बैक। लोगों, फलस्तीनियों की हिमायत में वाशिंगटन में जुलूस निकला और लोग व्हाइट हाउस में दाखिल हो गए। हम भी ऐलान करते हैं कि अगर रमजान के इस महीने में हमारी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो 27 रमजान मुबारक हमारी चॉइस होगी। हम ईवान सदर में दाखिल होते हैं या अमरीकी सफारत खाने में दाखिल होते हैं। गुलेलों और पत्थरों से फलस्तीनियों ने इस जिहाद का आगाज किया था। 25 लाख की आबादी एक बहुत बड़ी ताकत के सामने आज मौजूद है। 5 महीनों से इतना बारूद इस्तेमाल हुआ कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने इस्तेमाल किया था उससे ज्यादा अफगानिस्तान पर नेटो फौज ने जितनी बमबारी और बारूद का इस्तेमाल किया उससे भी ज्यादा। लेकिन 25 लाख के लोग खड़े हैं। ये ठीक है उनके 30,000 लोग शहीद हो गए, ये ठीक है कि उनके 11,000 बच्चे शहीद हो गए, ये ठीक है कि उनके 1000 हाथ बहनें और माएं और बेटियां शहीद हो गई। लेकिन इस जंग में उन्होंने साबित किया कि ईमान की ताकत लोहे की ताकत से ज्यादा है। उन्होंने साबित किया कि कलमे की ताकत, जिहाद और शहादत की ताकत ये एटम बम और हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका ने उसका साथ दिया, फ्रांस और जर्मनी ने उनका साथ दिया, बर्तानिया ने उनका साथ दिया। ये सब मिलकर तल अबीब आ गए, उनको तबकी दी, शाबाश दिया। बाइडेन खुद गए, बर्तानिया के वजीर आजम, जर्मनी और फ्रांस के सब ने मिलकर इसराइल का साथ दिया। लेकिन हमारे बुज़दिल हुक्मरानों ने गजा का साथ नहीं दिया। एक वजीर आजम नहीं गए, एक सदर नहीं गए, एक शेख साहब वहां नहीं पहुंचे और इस इंतजार में है कि गजा की ये जद्दोजहद कब दम तोड़ती है और खत्म हो जाती है। हम सलाम पेश करते हैं फलस्तीनी भाइयों को कि उन्होंने बदर और हुद और हुनैन की तारीख को जिंदा किया। हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने मस्जिद अक्सा को अब तक बचाया है। मस्जिद अक्सा ये तो हजरत
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث ہے، یہ تو صلاح الدین ایوبی کی میراث ہے۔ یہ یہودی کدھر سے آئے ہیں؟ جب بھی صلاح الدین ایوبی فلسطین کی طرف جاتے تھے 15 لڑائی اس نے لڑی ہے، اور ہر لڑائی کے وقت وہ اپنے ساتھ ایک ممبر بھی ساتھ لے کر جاتے تھے، وہ ممبر جو ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج اس مسجد پر یہودیوں کا قبضہ، وہاں مسلمانوں پر عبادات پر پابندی، مسلمانوں کے لیے وہاں داخل ہونے پر پابندی، 58 اسلامی ممالک ہے تماشا کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، 2.25 ارب مسلمان، 74 لاکھ اسلامی افواج، پاکستان کے ساتھ تو ایٹم بم بھی، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکے۔ OIC بھی صرف بیانات تک محدود ہے۔ ہمارے پارلیمنٹ میں بھی بے جان الفاظ کے ساتھ قراردادیں پاس ہوتے ہیں، وہ مر رہے ہیں۔ ان کو جہادوں کی ضرورت ہے، ٹینکوں کی ضرورت ہے، توپوں کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے، اور ہماری اسلامی ممالک ان کو ڈسپرین کی گولی اور پینیڈول اور بسکٹ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بسکٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دشمن کو شکست دے سکے۔ ہماری حکومتوں نے اب تک کیا نہ ان کو بچانے کے لیے فلسطین فنڈ قائم کیا، نہ ان کو بچانے کے لیے کوئی مشترکہ فوج بنائی، نہ ان کو بچانے کے لیے اسرائیل کا اقتصادی بائیکاٹ کیا، نہ ان کو بچانے کے لیے اسرائیل کا معاشی محاصرہ کیا۔ دوستی چاہتے ہیں، تجارت چاہتے ہیں، امریکہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کرے۔ امریکہ ہی نے تو یہ آگ لگائی ہے۔ امریکہ تو ایک قاتل ملک ہے، امریکہ ایک جارح ملک ہے، امریکہ دہشت گرد ملک ہے۔ انہوں نے ویتنام کو جلایا، انہوں نے فلپائن پر حملہ کیا تھا، انہوں نے کوریا پر حملہ کیا تھا، انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا، انہوں نے شام پر حملہ کیا، انہوں نے عراق پر حملہ کیا۔ امریکہ تو نام ہے انسانیت کے دشمن کا۔ ہمارے ملک کے حکمران ان سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھے اور کچھ کریں۔ میں اپنی افواج سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 47 سالوں 1947 سے لے کر آج تک ہماری اسلامی ممالک کے افواج نے کیا کارنامہ کیا؟ نہ یہ کشمیر بچا سکے، نہ فلسطین کے لیے کچھ کر سکے۔ انہوں نے ایک ہی کام کیا اسلامی ممالک کے افواج نے کہ اپنے ملکوں کو فتح کیا، اپنے عوام کو فتح کیا، اپنی عوام پر مسلط رہے۔ یہ ڈرامہ ہم نے الجزائر میں دیکھا، یہ ڈرامہ ہم نے مصر میں بھی دیکھا، یہ ڈرامہ ہم نے تیونس میں بھی دیکھا، یہ ڈرامہ ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب ہماری قوم اس کھیل کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں آپ کے ساتھ میزائل تو یہ امت مسلمہ کی امانت ہے۔ اگر پاکستان کے ساتھ طاقت ہے، جنگی طاقت، تو یہ امت کے لیے کام نہ آئے تو یہ پھر ہمارے نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنی فوج سے مطالبہ کرنے چلے آیا ہوں کہ غزہ کا ساتھ دے دو، فلسطینیوں کا ساتھ دے دو۔ یہی غیرت کا راستہ ہے، یہی ابدالی کا راستہ ہے، یہی غزنوی کا راستہ ہے، یہی ابن قاسم کا راستہ ہے،
یہی صلاح الدین ایوبی کا راستہ ہے. اگر آپ نے امت کا ساتھ نہیں دیا پھر ہم پاکستان کو نہیں بچا سکے, پاکستان کے نظریے کو نہیں بچا سکے. لیکن میں آپ بھائی اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو چور اس وقت اقتدار میں آئے ہیں, ان چوروں کی موجودگی میں ہم فلسطین کے لیے جہاد کر سکتے ہیں؟ ہم کشمیر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے لوگ 1948 میں کشمیر کو بچانے کے لیے سری نگر کی طرف جا رہے تھے, اور ہمارے قبائلی لوگ سری نگر کے قریب اتنے قریب تھے کہ سری نگر کے روشنیاں ان کو نظر آ رہی تھی کہ پیچھے سے انہوں نے غداری اور بے وفائی کی اور کشمیر پر قبضہ ہونے والا تھا. سری نگر پر فاتح ہمارے لوگ قبضہ کرنے والے تھے کہ اس فتح کو انہوں نے دوبارہ انڈین قبضے کے لیے چھوڑا اور سازش کی. آج پھر یہی لوگ ان ایوانوں میں موجود ہے. لہذا میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو خاندان جو اس وقت پاکستان پر مسلط ہو گئے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے نہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے, نہ پاکستان کا جغرافیہ محفوظ ہے, نہ پاکستان کے تہذیب اور کلچر محفوظ ہے, نہ پاکستان کا خزانہ محفوظ ہے. یہ دونوں وہی خاندان ہے جنہوں نے گزشتہ 50 سالوں سے اس ملک کو تباہ کیا, اس ملک کو لوٹا ہے, اس ملک کو نچوڑا ہے. پیسے جمع کر کے اس کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں, اس کی بنیاد پر پولنگ سٹیشن اور پولنگ عملہ خریدتا ہے اور اقتدار میں آتے ہیں. لیکن میں پاکستانی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ ان کی آخری حکومت ہے, یہ ان کی آخری باری ہے, یہ ان کے آخری وار ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی تعاون سے کامیاب ہوا ہے. لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ اب عوام بیدار ہو رہے ہیں. میں آج اس بڑے جلسے میں اعلان کروں گا کہ مارچ کا مہینہ ہے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس بار اگر ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہم 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے. دوسرے پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ ہم 200 یونٹ بجلی مفت دیں گے. آج میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ مارچ کے مہینے میں 300 یونٹ اور 200 یونٹ بجلی جس نے جلائی ہے ان کو بل نہ بھیجنا. بل آیا, لوگ کھڑے ہوں گے, ان کے ہاتھ تمہارے گریبان ہوں گے. اب جھوٹی سیاست نہیں چلے گی انشاءاللہ تعالی. ہم گلی اور کوچوں میں کھڑے ہیں, ہم چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہیں. ہم حقیقی حزب اختلاف کا کردار ادا کریں گے. کوئی اچھا کام کر کے دکھاؤ, ہم شاباش دیں گے. لیکن آپ کی ماضی گواہ ہے, آپ ورلڈ بینک کے غلام, آپ IMF کے غلام, آپ IMF کے ساتھ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلنے والے لوگ ہیں. میں اس لیے آپ بھائیوں سے آج یہ عہد لینا چاہتا ہوں. ہم نے الیکشن میں حصہ لیا تھا, اس امید کے ساتھ ہم اسمبلی میں آئیں گے اور قوم کی ترجمانی کریں گے. لیکن 8 اکتوبر کو جب ہم نے فلسطینیوں کے حق میں اپنی جدوجہد کا اعلان کیا, پھر ہم نے بیرونی ممالک کے دورے کیے, یہاں ایک سفارت خانہ جا کر ہم نے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے دستک دی. ہم نے ان کی قیادت کو یہاں بلایا. ہمیں یقین آیا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ
ہمیں اب اسمبلیوں میں جانے نہیں دیں گے، لیکن اسمبلیوں کے اندر نہ صحیح، اس دیوار کے باہر ہم اسی طرح موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالی، پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم دبنے والے، جھکنے والے، ڈرنے والے، پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ پاکستان ہمیں عزیز ہے، یہ کلمے کا نام ہے، یہ ایک نظریے کا نام ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد پاکستان دنیا میں ایک واحد ریاست ہے جس کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ موجود ہے، لیکن یہ شرم کی بات بھی ہے کہ اس پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ موجود ہو اور اس کے اندر چور بیٹے ہو، ملک کے غدار، امت کے غدار بیٹے ہو۔ اس لیے آج میرے ساتھ وعدہ کرے کہ اس ملک میں اسلامی انقلاب لانے تک، اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانے تک، اس ملک میں کلمے کے نظام نافذ کرنے تک ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ میں آخری بات پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یا تو غزہ بچانے کے لیے جہاد کا اعلان کریں، جہاد اللہ کا حکم ہے، جہاد رسول اللہ کا طریقہ ہے، جہاد بدر، احد اور حنین اور تبوک کا ایک تسلسل ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے پھر میرے پاکستان کے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو راستہ دے۔ ہم جانا چاہتے ہیں غزہ کو بچانے کے لیے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں فلسطین کو بچانے کے لیے، ہم اپنی جانوں کو نچھاور کرنا چاہتے ہیں، ہم اس راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے راستے میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں اور خود بھی کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ پھر ہم سمجھیں گے کہ غزہ اور اسرائیل کے اس مقابلے میں آپ نے خاموشی اختیار کر کے یہودیوں کا ساتھ دیا، اسرائیلیوں کا ساتھ دیا، امریکیوں کا ساتھ